السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 20 سال پہلے جب گاؤں میں فوتگی ہوتی تھی تو ہمارے ماں باپ، دادی دادا گھر کے چولہے نہیں جلاتے تھے، ٹی وی ٹیپ ریکارڈر کو اٹھا کر صندوق میں ڈال دیتے تھے کہ پورے گاؤں میں ایسا سناٹا سا چھا جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا گاؤں بھی مر گیا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی۔ قبر کھدائی کے لیے پورے گاؤں کے نوجوان اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اگر میت کو رات رکھنا ہوتا تو ہر رنگ، نسل، برادری، سوگوار خاندان کے ساتھ رات گزارتے۔ شادی بیاہ کی ڈیٹ جو مقرر ہوتی تھی اسے 1 مہینہ آگے کر دیا جاتا تھا، لیکن افسوس آج کے دور کی اگر فوتگی کا اعلان ہوتا ہے تو آج اکثر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون تک نہیں پڑھتے۔ چولہا نہ جلانے کی تو دور کی بات، گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور ساتھ والے گھر میں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ رات کو سوگوار خاندان کو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ گھر پر بچے اکیلے ہیں، زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیسے دے کر قبر کھدائی کروائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز میت گھر پڑی ہوتی ہے اور شادی والا گھر سوگوار خاندان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو دفنانے کے بعد ہم ڈھول بینڈ باجا بجا لیں، کیونکہ ہم نے بچے کی شادی کون سا بار بار کرنی ہے، اور اتنی ڈھیٹ پن اور سادگی سے کہتے ہیں کہ بندہ چاہ کر بھی کیوں منع کرے گا۔ پورے گاؤں پر کیا سناٹا اب چھانا ہے۔ محلے داروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون مرا ہے، کسی کو غلط بولے، کس کی غلطی ہے۔ جب سے پیسہ آیا ہے رشتے بس بناوٹ کے رہ گئے ہیں، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ دور کے رشتے اور دوست پاس آ گئے ہیں اور پاس کے رشتے بہت دور چلے گئے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، غیبت چوری عام ہو گیا ہے، نماز سے دوری، اور ہم صرف نماز جمعہ ادا کر کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور پریشانی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ دار ہوں اور ہم بے حس ہو گئے ہیں اور خاموش بھی۔ ایک آخری بات کہتا چلوں کہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔